السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامات، معجزات اور خرق عادت، پیش آنے والے واقعات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی وجہ سے دنیا میں رونما ہونے والے واقعات میں ایک بہت ہی مشہور اور وہ واقعہ جس کو ہم بارہا سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے سال، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ انقلاب اس دنیا کے اندر رونما ہوا، جس سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آئندہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے سال پیش آیا، جسے اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے قصے کے نام سے جانا جاتا ہے کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے یمن کے اندر ایک عمارت تعمیر کرائی اور لوگوں سے یہ کہا کہ وہ بیت اللہ کا حج چھوڑ کر میرے اس گھر کی طرف آئیں۔ لوگوں کا رجوع اس گھر کی طرف ہونا چاہیے، بیت اللہ کی طرف لوگوں کا رجوع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اس نے جد و جہد کی، کوششیں کی، یہاں تک کہ لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا کہ بیت اللہ کی طرف کوئی نہیں جائے گا، جو بھی آئے گا میرے اس یمن کے اندر موجود گھر کی طرف آئے گا، اسی کی عبادت ہوگی، اسی کا ہی طواف ہوگا، لوگ اسی ہی کی زیارت کریں گے۔ اس کے لیے اس نے کوششیں شروع کر دی۔ ایک عربی کو غصہ آیا اور وہ گیا اور اس نے جا کے اس گھر کے اندر پاخانہ کر دیا، ٹوائلٹ کر دی، استنجا کر دیا، جس سے اس ابرہہ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس کے بعد اس نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میں بیت اللہ شریف کو منہدم کر دوں گا، میں بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر کو لے کر کے نکلا، یہ سوچ کر کہ آج خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے مکہ والوں کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ جو بھی ہمارے راستے کے اندر آئے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو گرانا ہے، ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو منہدم کرنا ہے، ہم اس کو گرا دیں گے، ہمارے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا، ہم ان لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ وہاں جانے کے بعد انہوں نے عربوں کے اونٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ یہ بھی بڑا دلچسپ قصہ اس قصے کے تحت میں آتا ہے کہ انہوں نے عربوں کے اونٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور یہ کہا کہ آپ لوگوں کے جو سردار ہیں ان سے کہیے کہ وہ میٹنگ کریں اور ہمارے پاس آئیں اور ہم سے بات کریں، تب آگے کی بات ہوگی۔ چنانچہ عبد المطلب نے کہا کہ میرے جو اونٹ ہیں آپ میرے وہ اونٹ واپس دے دیجیے۔ عبد المطلب آنے کے بعد یہ کہا کہ جو بادشاہ ہے میری اس سے ملاقات کرائی جائے۔ ملاقات کرانے کے بعد بولے میں ان سے اپنے دل کی بات رکھوں گا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عبد المطلب یہ کہیں گے کہ آپ خانہ کعبہ کے ارد گرد مت جانا، آپ وہاں جاؤ گے تو یہ نقصان ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن اس طرح کی کوئی بات عبد المطلب نے نہیں کی۔ عبد المطلب کی جب ملاقات ابرہہ سے ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے کچھ اونٹ آپ کے لشکر میں آ گئے ہیں، میرے اونٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اونٹ میرے ہیں اس لیے میرے اونٹ مجھے واپس دے دیے جائیں۔ ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ قریش کے سردار ہیں، مکہ کے سردار ہیں اور آپ اونٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے۔ کہنے لگے اونٹ میرے ہیں اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں، خانہ کعبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کریں گے۔ عبد المطلب کو اونٹ واپس کر دیے گئے
وہ واپس آئے اور اس کے بعد ابرہہ نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں خانہ کعبہ کو منہدم کر دوں گا۔ عبد المطلب نے اہل مکہ کو جمع کیا اور سب کو ایک پہاڑی پر لے گئے اور یہ دعا کی کہ اللہ ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہمارے اندر مقابلے کی ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج یہ تیرا گھر تیرے حوالے ہے، تو اپنے اس گھر کی حفاظت فرما لینا۔ اور سب کو لے کر ایک پہاڑی پر چلے گئے اور وہاں سے دیکھنے لگے کہ کیا منظر ہوتا ہے، کیا واقعہ پیش آتا ہے، کس طریقے سے کعبے کو منہدم کیا جائے گا۔ خدا کی قدرت کہ اسی سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہونے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور آپ کی تشریف آوری کے سال خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا جن کی چونچ کے اندر کنکری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ دیکھا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کیا کہ وہ ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے، ان کا جھنڈ آیا اور ان کی چونچ میں ایک چھوٹی سی کنکری ہے، وہ اس کنکری کو چھوڑتے ہیں جو سر میں لگتی ہے اور نیچے تک آر پار ہوتی چلی جاتی ہے اور لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنا چاہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تباہ کرنا چاہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو برباد کرنا چاہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھی اس کو برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ پورا کا پورا لشکر ہلاک ہو گیا اور خانہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود رہا۔ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اسی کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں کا سال۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ابھی کچھ دن پہلے ابابیل پرندے کے تعلق سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ابابیل پرندہ ہے، اس کے اندر یہ خاصیتیں ہیں، یہ اتنے سال زندہ رہتا ہے، یہ اتنے کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کے ذریعے سے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کیا۔ اس طرح کی باتیں اس ویڈیو کے اندر تھی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انتخاب ہے اس کے لیے وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ایک چھوٹے سے پرندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ختم کر دیا۔ اب اس میں وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ایک پرندہ بھی مان رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کی کنکری کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دی ہے جو انسان کو ہلاک کر رہی ہے، جو ہاتھی کو ہلاک کر رہی ہے۔ بلکہ اسی قصے کے اندر ایک بات یہ بھی آئی کہ ایک آدمی نے ہاتھی کے کان کے اندر یہ بات کہی کہ وہ خانہ کعبہ ہے، ادھر مت جا، تو واپس مڑ جا۔ کہتے ہیں کہ اس ہاتھی کو بہت مارا گیا، تب بھی وہ ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف نہیں گیا۔ کیوں وہ ہاتھی اس بات کو سمجھ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا اور یہ بتانا مقصود تھا کہ آئندہ اس دنیا میں جو بچہ آنے والا ہے اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اس طرح کے واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حفاظت کرنے پر آتا ہے تو وہ اپنی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے ذریعے بھی حفاظت فرما لیتے ہیں۔